آج کل اولاد کی نافرمانی والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اس کا کوئی حل بتائیں۔ جس کا مسئلہ ہوتا ہے حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا حل والدین کے اپنے پاس ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ یہ چیک کریں کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان رہے ہیں یا نافرمان ہیں۔ اگر ان کے والدین حیات ہیں ان کی مکمل فرما برداری کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو جو ان کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اس پہ اللہ کے حضور شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ یہ ہے پہلا کام جو انہوں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ جو بیجتے ہو وہی کاٹ لیتے ہو۔ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بیجو گے تو جو ہی کاٹو گے۔ جو تم نے بیجا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے ہیں ان کی اولادیں آج فرما بردار ہیں۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری شروع۔ دوسرا نکتہ، جس زمانے میں اولادیں فرما بردار تھی اس میں کیا تھا؟ ماں باپ بچوں کے ساتھ سوتے تھے، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے۔ اور رات کو اگر وقت ہوتا، اول تو لوگ جلدی سوتے تھے، ایک سسٹم کے اندر پروئے ہوئے لوگ تھے، تو دادیاں، دادا، نانیاں، نانا بچوں کو کہانیاں سناتے اخلاقیات کی، محبت سے، پیار سے، جسے لوریاں بھی کہتے ہیں۔ وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ اپنے اپنے بیڈ روم کی نظر ہو گئے، سب اپنا اپنا موبائل لیا، کمروں میں چلے گئے۔ خاندانی سسٹم کو واپس لوٹائیں، مل کے بیٹھیں، مل کے کھائیں، تبادلہ خیال کریں۔ تیسرا پوائنٹ، ہر وقت بچوں کو نصیحتیں نہ کریں۔ زیادہ نصیحت بندے کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کمزور کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ان کے مسائل پوچھیں، ان کے دوستوں سہیلیوں کو ویلکم کریں۔ پانچواں پوائنٹ، ان کی ضرورتوں کی ڈیمانڈ سے پہلے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اچھا کام کرنے پہ اپریشیٹ کریں۔ چھوٹا موٹا کوئی پراٹھا ہی بنا کے دے دیں، جب اچھا کام کریں تو کوئی گفٹ دیں، اس کو عملاً اپریشیٹ کریں۔ چھٹا پوائنٹ، کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے مت ڈانٹیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کریں، اور ڈیموکریٹک سٹائل میں بات کریں، رائے کے انداز میں بات کریں، حاکمانہ طریقے سے بات نہ کریں۔ اسے یہ مت احساس ہونے دیں کہ وہ گلٹ ہو جائے۔ اگر وہ گلٹ ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا تو فوری طور پہ نافرمان ہو جائے گا۔ اس کو گلٹ نہیں ہونے دینا۔ ساتواں پوائنٹ، آپ ان کے سامنے جاگنے کی، سونے کی، گفتگو کرنے کی، لوگوں سے بیہیو کرنے کے لیے مثال بنیں، خود مثال بنیں، کیونکہ انسان 90% کام مشاہدے سے سیکھتا ہے اور 10% کام گفتگو سے سیکھتا ہے۔ تو زور دیں جتنے % فائدہ مشاہدے کا ہے، بچوں کے مشاہدے میں آپ کا بہترین رویہ نوٹس ہو۔ آپ پازیٹیو گھر میں بات کریں، پازیٹیو طریقے سے بیہیو کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں، بیوی کی عزت کریں، اس کے جذبات کا احترام کریں، اس کے اثرات بچوں پہ آئیں گے۔ اور تعریف ضرور کریں، چاہے کھانا گھر میں اچھا پکا ہے تو بیوی کی تعریف کریں۔ جتنا بیوی نارمل رہے گی، مطمئن رہے گی، وہ اطمینان اس کے اولاد میں ٹرانسفر ہوگا۔ بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں تعریف پر۔ جوتا صاف ہو، بہت اچھے بھائی، آج تو بڑا تمہارا جوتا چمک رہا ہے، تمہارے کپڑے بالکل صاف ہیں، یونیفارم بڑی صاف ہے، تمہاری کاپیاں بڑی صاف ہیں، تم نے تو گندی نہیں کی۔ اپریسیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان اس کو قائم رکھنے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی طریقے ہیں جو آپ کو اپنانے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا طریقہ ابھی جو 10واں پوائنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ سے اپنی فرما برداری کو بڑھا دے۔ وہ جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟
تم جو کچھ اللہ کو دیتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کسی کا مقروض نہیں رہتا۔ اس کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد کی شکل میں تمہیں فرما بردار مل جائیں گے، تمہارے ملازم بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ہلکی پھلکی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں۔ ٹونٹ بالکل مت کریں، اعتراض بالکل نہ کریں۔ اعتراض جو ہے پرسنالٹیز کو کھا جانے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی۔ ہر بات کو کسی پازیٹیو انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ بندے کو یہ بتائیں کہ تو بہت اچھا ہے اور ہم تو یہ توقع ہی تو اس سے خرابی کی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو گیا؟ اچنبے کا اظہار کریں کہ بھائی تجھ سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی اس طرح کی، تو اتنا گریٹ ہے، اتنا بڑھیا ہے، اتنا سمجھدار ہے۔ اپریشیٹ زیادہ کریں، خاموشی سے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کسی خامی کی نشاندہی کریں، پازیٹیو کو ابھاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہیومن مینجمنٹ ہے آپ کی، وہ بیس ہی اس پر کرتی ہے کہ لوگوں کے کمال اور خوبی کو آپ نے استعمال کیا، ان کی برائیاں اس خوبی کے اور کمال کے نیچے دفن کر دی، اور انہیں انسانوں سے عظیم ترین معاشرہ پیدا کیا، فلاحی معاشرہ پیدا کیا، اور پوری کائنات میں مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اس بات کو آپ بنیادی طور پہ سمجھیں، جو حالت فرسٹریشن اور ڈپریشن کی آج موجودہ دور میں جاری ہے، میں اپنی جگہ، کیونکہ میرا اس سے بہت واسطہ پڑتا ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ گمان کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ ہماری پاپولیشن ڈپریشن اور فرسٹریشن اور کچھ شیزوفرینیا کے مسائل کا شکار ہیں۔ کچھ بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی ہوتی ہیں۔ ان نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ والدین کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریاں ان میں ماں باپ کی طرف سے منتقل ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے کو جینز میں وہ کچھ ملتا ہے جو ماں باپ سے اس کا شیئر ہوتا ہے۔ جب تک کہ ماں باپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین میں اضافہ کرتے ہوئے، قرآن حکیم سے اور اللہ کے رسول سے جڑتے ہوئے اور معافیت طلب کرتے ہوئے مطمئن اور متوکل زندگی، بھروسے والی زندگی نہیں جینا شروع کریں گے تو بچوں میں اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی رہیں گی۔ اس کے لیے نیک اولاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، تمام پیغمبروں نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جن میں والدین کے لیے بھی ہیں اور اولاد کے لیے، ذریت کے لیے بھی ہیں اور والدیہ بھی ہے، والدین کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔ جو لوگ دعائیں جاری رکھتے ہیں ان کے انشاءاللہ بچے اگر بیمار ہو بھی گئے ہوں گے تو صحت مند ہو جائیں گے، ورنہ کم از کم بیمار ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ پہ بھروسے میں اضافہ کریں، ذکر کی برکت گھروں میں جاری رکھیں، صدقات لازمی دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں وعدے کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کو، کہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں تو نے انفاق سے کام لینا ہے، صدقہ و خیرات کو تو نے جاری رکھنا ہے۔ تو جو گھرانے صدقہ و خیرات کو جاری رکھیں گے ان کے ہاں بچوں میں یہ مسائل جنم نہیں لیں گے۔ اور پھر دوسری اس میں سب سے بڑی وجہ، ہمارے پاس ہر دوسرا گھرانہ جو آتا ہے وہ باہمی رنجش کا پیغام لے کے آتا ہے کہ گھر میں فساد ہے، گھر میں جھگڑا ہے، ننان کے ساتھ جھگڑا ہے، بھابھی کے ساتھ جھگڑا ہے، جٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہے، دیور کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہاں بچہ صحت مند نہیں رہ سکتا، مینٹلی لازمی وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صحت مند رہیں اور جلدی صحت یاب ہو جائیں، وہ گھر میں آپس میں محبت، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام، ایک دوسرے کی پردہ پوشی، ایک دوسرے کی ضروریات کا احترام، یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری وجوہات فیملی کی ہیں۔ کوئی ایسی خوراک بچے نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے اور تھوڑی سی فزیکل بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے رویے بدلیں، اللہ کا تشکر بڑھائیں، اللہ پر تفکر بڑھائیں، اللہ پر تدبر بڑھائیں، اور توکل میں بے پناہ اضافے کی کوشش کریں۔ اب ہر بندہ تو ہمارے ہاں
कंपटीशन में पड़ा हुआ है, कंप्लेंट्स में पड़ा हुआ है, कंपैरिजन में पड़ा हुआ है। इस हालात में बच्चे सेहतमंद कहाँ से होंगे? अपने रवैये बदलें। मुझे एक मरतबा पिंडी में मैं लेक्चर दे रहा था, तो एक खातून ने सवाल किया कि मेरा बच्चा जो है ना वो खर्चा बहुत मांगता है, पैसे बड़े खर्च करता है। मैंने कहा बीबी तू अपनी शॉपिंग को ज़हन में रखना, उसको शॉर्ट कर दे, तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। अभी भी आज भी एक औरत को मैं ये समझा रहा था, वो कहती है मेरा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है। मैंने कहा मुझे बता तू अल्लाह की कितनी फर्मा बरदार है? जितनी तू अल्लाह की फर्मा बरदारी बढ़ाएगी तेरी औलाद तेरी उतनी फर्मा बरदार हो जाएगी। हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, अहले अमर की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते सब है कि हम आशिक़ रसूल हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक हम अपनी फर्मा बरदारियों में इजाफा नहीं करेंगे हमारे औलाद के मसाइल हमें देखने पड़ेंगे। अब इससे इल्म की अहमियत का अंदाजा हो सकता है, उससे तहरीर शुदा कुतब का अंदाजा हो सकता है, उससे तहरीर करदा अलूम का अंदाजा हो सकता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीजें बनाई हैं उनमें पहले कलम बनाया। दूसरी बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला वही शुरू हुआ तो पहली वही भी थी इकरा, पढ़, पढ़ने के बारे में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अल्लाह के यहाँ क्या अहमियत है और क्या कदर मंजिलत है। परवरदिगार आलम ने इल्म को नूर करार दिया कि इल्म नूर है, रोशनी है। इल्म को हिदायत करार दिया। फिर फरमाया हम इल्म वालों को फजीलत देते हैं, इल्म वालों के दर्जे बुलंद करते हैं। हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है, इल्म वाले ही मुझसे ज्यादा डरने वाले। ये परवरदिगार आलम फजीलत इल्मी आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पता लगे कि इसकी अहमियत क्या है। इस कायनात में जितनी तरक्की है, हुक्मरानी है, दुनिया में आसाइशें और सहूलतें हैं और नफा है, उसमें जो आपको फजीलत मिलेगी वो बदौलत इल्म मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में फरमान है कि जो तलब इल्म में निकले वो मुजाहिद है, वो जहाद पे निकला है और जहाद की फजीलत इस्लाम में सब जानते हैं। और फिर एक और फरमान मुबारक है, जो तलब इल्म में मारा जाए वो शहीद है, जो तलब इल्म में मारा जाए वो शहीद है। और तालिब इल्म की दवात की रोशनाई शहीद के खून से अफजल है, शहीद के खून से अफजल है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। बहुत बड़े उस्ताद दुनिया में इब्ने सीना, तिब के सबसे बड़े उस्ताद, जितना आज दुनिया में तिब फैला है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इब्ने सीना का है। जब उनका वक्त मर्ग आया और नज़ा के आलम में थे तो अपने शागिर्द से फरमाने लगे कि ये ताक में जो किताब रखी है ये उठा ला। शागिर्द ने कहा उस्ताद तुम तो मरने लगे हो, कलमा पढ़ो कलमा, अब किताबों का तुम्हें क्या करना है? तो फरमाया तो किताब तो उठा के ला। जब वो किताब उठा के लाया तो उसको कहा कि तू जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो तलब इल्म में मारा जाए वो शहीद है। मैं आखिर दम तक इल्म हासिल करना चाहता हूँ ताकि शहीदों में मेरा मुकाम, मैं शहीदों के साथ उठाया जाऊँ। एक बहुत खूबसूरत बात इल्म के हवाले से बिलाल बिन रवा अल मारूफ बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई। उनको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 दिरहम के एवज उमैया बिन खलफ से खरीद लिया था, आजाद कर दिया था। वो उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, आजाद कर दिया, अपने पास ले आए, उनको लिखना पढ़ना सिखाया। अबू बकर सिद्दीक वो पर्सनैलिटी है मक्का की, उन 10 लोगों में उनका शुमार था जो लिखना पढ़ना जानते थे। जब उनको लिखना पढ़ना सिखाया और जब उनको लिखना पढ़ना आ गया, एक दिन अबू बकर सिद्दीक से बोले क्या अबू बकर, जब तुमने मुझे उमैया बिन खलफ से खरीदा था मैं उस वक्त आजाद नहीं हुआ, आजाद मैं उस दिन हुआ हूँ जब मुझे लिखना पढ़ना, जब मुझे लिखना पढ़ना आ गया है। तो जब हमारे पेश नजर अहमियत इल्म होगी तो यकीनी तौर पे हमारा रवैया जिंदगी में बदल जाए। आप खुद देखिए रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुफर के करीब तरीन 2 चीजें हैं, कुफर के करीब तरीन 2 चीजें हैं, एक जहालत और एक गुर्बत। तो जो तलब इल्म में निकलता है वो बुनियादी तौर पर दोनों चीजों के दूर करने की सही कर, और अगर सही मायने में वो इल्म हासिल कर ले, अपने घर से, अपने मुआशरे से, अपने मुल्क से जहालत भी दूर कर सकता है और फिर गुर्बत भी दूर कर सकता है। आप इस वक्त दुनिया भर की अगर रेशो उठाएं, अहले मगरिब के ममालिक हैं जहाँ तालीम की परसेंटेज 98, 97, 99 और बाद ममालिक में 100% तक है, उसके मुताबिक अगर आप नापें और तोलें और देखें और मीज़ानियां बनाएं तो उनके यहाँ गुर्बत भी इसी रेशो से कम हुई है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा शख्स, एक तालीम याफ्ता शख्स यकीनन एक जाहिल से बेहतर हो। कुरान ने इसको कहा ना कि अंधार आंखों वाले बराबर नहीं हो सकते, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। जो गैर तालीम याफ्ता है वो अंधों में शुमार होगा और जो तालीम याफ्ता है वो आंखों वालों में शुमार। तो कुरान भी ये बात आपको समझा रहा है। ये है अहमियत इल्म। अब इसमें हमारा मजमून है तालीम और तरबियत। तालीम
آپ لے رہے ہیں، مختلف اداروں میں جا رہے ہیں، مختلف زبانوں کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، مختلف اساتذہ سے سیکھ رہے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ تربیت بالکل اڑ گئی، تربیت کا فقدان ہو گیا۔ ہمیں اپنے بچپن کا یاد ہے، کبھی بھی اس وقت صرف تعلیم کی بات نہیں ہوتی تھی، تعلیم و تربیت کی بات ہوتی تھی، کیونکہ تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو انسانی فوائد کے لیے، منافعت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، ماں باپ کے فائدے کے لیے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ نے علم تو حاصل کر لیا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے جو تربیت درکار تھی وہ حاصل نہیں کی، تو کیا وہ علم نافع بن پائے گا؟ کیا آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو یا آپ کے خاندان کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے۔ جو قرآن سے میرے آقا نے پڑھا، سیکھا، جو آپ پر اترا، اس کو آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا، پوری طرح ڈیمونسٹریٹ کیا۔ میں تو بلکہ اکثر یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کی جو ویڈیو ہے وہ میرے آقا کی زندگی ہے، تب ان کو زندگی میں کامیابیاں نصیب ہوئی اور بہت تھوڑے وقت میں بہت بڑی کامیابیاں پائیں۔ ٹوٹل 23 سال میں تمام خطہ عرب سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوا۔ انسانی معاشرے کا جو اس سے پہلے استحصال ہو رہا تھا، جو ظلم ہو رہا تھا، ناانصافیاں ہو رہی تھی، تو سب کا خاتمہ ہوا۔ تو علم جب تک پریکٹیکل شکل میں نہ آئے اور عملی شکل میں تبدیل نہ ہو، کیا اس کا فائدہ انسانوں کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا پہنچ رہا ہے؟ ہمارے ہاں آپ مثال دے لیں، آپ ڈرائیونگ کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرنے کا طریقہ، کلچ دبانے کا، گیئر بدلنے کا، بریک لگانے کا، اسٹیئرنگ کو ہینڈل کرنے کا، آپ نے سب سیکھ لیا مگر پریکٹس نہیں کی، تو کیا آپ پراپرلی گاڑی چلا لیں گے؟ کیا وہ صرف جو تھیوری آپ نے سیکھی ہے وہ آپ کے کام آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ تو تعلیم جب تک تربیت کے ساتھ نہ جڑے، آپ کو کہا جاتا ہے فزیکل فٹنس کی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، مگر فزیکل فٹنس کے اصول و ضوابط پر آپ عمل نہیں کرتے، تو کیا آپ فزیکل فٹنس پالیں گے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بدنصیبی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں سے تربیت کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا ہے، صرف بات کی جاتی ہے کہ تعلیم کی۔ کبھی اب معاشرے میں بے چینی ہے، کرب ہے، لاقانونیت ہے، بے روی ہے، بد اخلاقی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ صرف تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت نہیں دی جا رہی، کوئی لوگ اس کے لیے مثال نہیں بن رہے۔ اب جیسے ماں باپ کے رول کی ہم بات کر رہے تھے، سب سے بڑا رول والدین کا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں کہ ان کو بچہ دیکھ کر، ان کی گفتگو سن کر غیر محسوس کیسے وہ نہ بھی کہیں، ان کی زبان بھی سیکھتا ہے، ان کے طور طریقے بھی سیکھتا ہے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کر اور بڑے بچے تک اس کے سامنے اس طرح زندگی گزاریں کہ ان کے لیے مثال بن جائے۔ آپ بچے کو درس دیتے ہیں، کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ صبح کو جاگنا بہت اچھی بات ہے، صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اخلاق کے لیے بہت اچھا ہے، اور خود پڑے والدین سو رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بچے اس سے سیکھ لیں گے؟ آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ روز صبح تمہیں دانت صاف کرنا ہے، کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کرنے ہیں، اور آپ خود نہیں کر رہے، تو کیا وہ بچہ روز دانت صاف کرے گا؟ والدین کو اولاد جو ہے وہ فوٹو کاپی کی مانند ہوتی ہے۔ اگر کسی کے بچے آپ دیکھیں اور آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے بچوں کو دیکھ کر کہ اس کے والدین کی تربیت کیسی ہے یا ان کی زندگی کیسی ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آئے، وہ کسی جگہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے، پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب اصلی پیر ہیں یا نقلی پیر ہیں؟ بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا یار یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرے پاس تو ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہے جو آپ اگر مجھے بتائیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے والد کی گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہے پھر تو وہ اصلی پیر ہے، نمبر 1 آدمی ہے، اور اگر ان کی باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی میں فرق ہے تو وہ یقینی طور پہ نمبر 2 ہے۔ تو جب ہمارے گھروں میں ہمارے والدین بچوں کے لیے اور سٹینڈرڈ بناتے ہیں اور اپنے لیے ان کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو تو روز نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں تمام اخلاقیات کی، سچائی کی، دیانتداری کی، محبت کی، با اخلاق ہونے کی، اخوت کی، جلدی اٹھنے کی، جلدی سونے کی، تو مگر جب ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے جدا ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ آپ نصیحتیں جتنی مرضی کر لیں، بچہ فالو اس چیز کو کرے گا جو آپ کرتے ہیں۔ انسان زیادہ کام نقالی سے سیکھتا ہے، اور آج تک جتنا سفر انسانیت نے کیا ہے وہ نقل ہی کرتا چلا گیا، دوسروں کی لیے بڑھتا چلا گیا، سیکھتا چلا گیا۔ جو اچھی باتیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کرے، والدین کا یہ فرض ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے
وہ اچھی باتیں جو آپ انہیں کتابوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اچھی باتیں جن کی آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، وہ خاموشی سے آپ کرتے جائیں. بچوں سے زبانی مت کہیں، ان کے سامنے مثال بن جائے. وہ آپ کو دیکھیں گے اور ان کی زندگی بدل جائے گی. جتنے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے نہ کہیں سب کے بچے نمازی ہیں. انہوں نے اول دن سے اس کو سیکھ لیا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک خاندان کے 10 15 لوگ ہاکی کے پلیئر ہیں. تو اس کے والد صاحب ہاکی کھیلتے تھے، پھر بڑے بھائی نے شروع کی، پھر چھوٹے بھائی، 20 آدمی ایک خاندان کے میں نے ہاکی کے پلیئر دیکھے. ہمارے یہاں جیلم میں ایک خاندان ہے، اس کے کم سے کم 28 سے 30 آدمی ڈاکٹر ہیں. کیا ماحول بنا، ایک ڈاکٹر بنا، اس نے دوسرے نے بھی ویسے ہی پڑھائی شروع کی، وہ بھی ڈاکٹر بن گیا، تیسرا بھی بن گیا. انسان بہت بڑی تعداد میں چیزیں تکلیف سے سیکھتا ہے، کہ نقل سے سیکھتا ہے، نقل کرتا ہے، دوسروں کی فالوئنگ کرتا ہے. سب سے زیادہ ماں باپ کی کرتا ہے، کیونکہ وہ زمانہ جب اس کو استاد میسر نہیں ہوتا، باہر کا ماحول میسر نہیں ہوتا، مسجد کا خطیب میسر نہیں ہوتا، قرآن پڑھانے والا امام میسر نہیں ہوتا، وہ والدین کے ساتھ گزرتا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی انسان کا جو میکسیمم وقت ہے وہ گھر میں گزرتا ہے، والدین کے ساتھ گزرتا ہے. تو والدین جب تک اپنے آپ کو مثال نہیں بنائیں گے، لوگ ان کی تربیت نہیں ہو سکتی. خوبصورت باتیں کر لیں، نصیحتیں کر لیں، نصیحتوں کی کتابیں دے دیں، اقوال زرعی دے دیں، اس سے بات نہیں بنے گی. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں کو بہتر تربیت دینا چاہتے ہیں، بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں، زندگی میں کامیاب اور بہتر مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں. اپنی سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پہننے کی، گفتگو کی، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کی، ڈیلنگ کی، ساری چیزوں کو کنٹرول کریں کہ ان کے بچے ان کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ان کی عادات کو اپنا رہے ہیں. اور اگر جو والدین ایسا نہیں کریں گے، سارے زمانے میں اپنی اولاد کی شکایتیں کرتی پھریں، میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو علم کے ساتھ ساتھ ماحول میسر کرنا ہے گھر والوں نے، طالب علم. اس کے بعد آپ جب چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں، اس سے بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں آپ کا واسطہ اساتذہ سے ہے. اب اساتذہ آپ کو بہترین طریقے سے اپنا مضمون پڑھا رہے ہیں، مگر اپنے رویے سے آپ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے. آپ کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ میں تمہارا بہتری چاہنے والا ایک انسان ہوں اور میں تمہیں کامیاب روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ ریکگنائز ہی نہیں کرا پا رہے، کیونکہ والدین کے بعد جو دوسری پرسنالٹی ہے جو آپ کی زندگی پہ اثرات ڈالتی ہے، وہ آپ کے اساتذہ ہیں. ان سے آپ سیکھتے ہیں لباس کا پہننا، گفتگو، انداز، معاملات، لوگوں سے بیہیو کرنا. اساتذہ کا یہ ڈیوٹی ہے نمبر 1 کہ وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں اس کی ہوم ورک بہت زیادہ کریں، اتنی بھرپور تیاری کریں کہ انہیں کسی اپنے شاگرد کے سوال کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے. جب تک کہ اساتذہ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے اور محنت کر کے اپنا لیکچر پراپرلی تیار کر کے نہیں لائیں گے، اپنی کلاس میں مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئیں گے، ایک تو وہ طلباء کو جو کچھ انہیں دینا ہے وہ نہیں دے پائیں گے. اور اگر کچھ ذہین طلباء بیٹھے ہیں جن کے اندر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، بہت سی کوائریز ابھرتی ہیں، ان کو وہ کسی کو مطمئن نہیں کر پائے. اور کوئی استاد جو اپنے طالب علموں کو مطمئن نہ کر پائے، انہیں یہ احساس نہ دلا دے کہ ہمارا استاد ہم سے سپیریئر ہے، بھرپور ہے علم میں، وہ ان سے عزت نہیں کروا سکتے. بچے اس کو فالو نہیں کریں، اس کی پیروی نہیں کریں، اس کی وہ فرما برداری نہیں کریں گے جو ایک استاد کی ایک طالب علم کو کرنی چاہیے. تو اساتذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کی پوری تیاری رکھیں. اور آج کا زمانہ کیونکہ بڑا فاسٹ زمانہ ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، آن لائن ہے، بہت سے انٹرنیشنل رابطے ہیں، اداروں سے رابطے ہیں. آج زیادہ استاد کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کی ضرورت ہے، زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسا طالب علم بھی ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل انفارمیشن رکھتا ہے، وہ جب آپ سے کوئی سوال داغ دے گا تو آپ کو شرمندگی نہ ہو. تو جو استاد اپنے سبجیکٹ میں تیار ہے، ماہر ہے، اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، ہوم ورک کیا ہے، وہ اپنے طالب علم کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکتا ہے. دوسری چیز استاد کے لیے لازم ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے اثرات بہت آتے ہیں بچوں پر، طلباء پر، کہ وہ اپنے لباس کی سلیکشن میں بھی محتاط ہو، ایک مہذب طریقے کا لباس استعمال کرے، بغیر کہے جو طلباء ہیں وہ مہذب لباس شروع کر دیں گے. آج کل لباس کے معاملے میں ہم بالکل ہی بے بہرا ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہمیں کیئر کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے. تو اگر ہمارے اساتذہ یہ مہربانی کرتے ہوئے اپنے لباس کی سلیکشن کا بھی خیال کریں، اور یہ خاموش وہ راستہ ہے جس سے طلباء کو ایک علم ٹرانسفر کیا جائے، اس میں گفتگو اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے اساتذہ کی، اس لیے سے بھی وہ. پھر ہمارے ہاں ایک بڑی بدنصیبی ہے، جو ہم سے عمر میں کم ہو، عہدے میں کم ہو، ہم اس سے گفتگو میں مراتب کا خیال نہیں رکھتے کہ جو ایک انسان کو ایک اکائی کے ساتھ ایک خاص عزت کے بیہیویئر کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے،
وہ ہم نہیں کرتے. میں بہت سے اداروں میں میرا جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو چھوٹے جو عہدیدار ہوتے ہیں یا استادوں کے طالب علم ہوتے ہیں وہ ان سے کیوں کر کے بات کرتے ہیں. ہر اکائی قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. جس طریقے سے آپ کسی بڑے سے بات کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے بھی اتنی ہی عزت سے بات کریں تاکہ وہ چھوٹا اپنے آپ کو ایلیویٹڈ محسوس کرے، اس کو پتہ لگے کہ میں کسی ایک معزز شہری ہوں، معزز انسان ہوں، قابل احترام ہوں. تو احترام کی فضا ضرور پیدا کرنی ہے. جتنی احترام کی فضا پیدا کریں گے ہماری تعلیم و تربیت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ کوئی بھی انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میں محترم ہوں تو پھر اس احترام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. عزت کا ایک اصول دیا گیا کائنات میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے میں تمہاری عزت ہو تو سب سے پہلے اپنی عزت خود کرو. کوئی ایسی حرکت مت کرو کہ کوئی تمہیں ذلیل کرے، تذلیل کرے، تمہاری بے عزتی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اپنے والدین کو گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے لوگ بھی موجود ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟